السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب دعوت الامین کی اگلی قسط میں خوش آمدید۔ آج ہم صفحہ نمبر 305 سے شروع کریں گے۔ 306 چھٹی پیش گوئی، شہزادہ دلیپ سنگھ کے متعلق پیش گوئی جو سکھوں کے لیے حجت ہوئی۔ اب میں ان پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی بیان کرتا ہوں جو اپنے وقت پر پوری ہو کر سکھوں کے لیے صداقت اسلام اور صداقت مسیح موعود علیہ السلام کے لیے دلیل ہوئی۔ جب پنجاب کو انگریزوں نے فتح کیا تو مصالح ملکی کے تحت راجہ دلیپ سنگھ صاحب کو، جو وارث تخت پنجاب تھے مگر ابھی چھوٹی عمر کے تھے، انگریز ولایت لے گئے۔ وہ وہیں رہے اور ان کو واپس آنے کی اجازت نہیں دی گئی، یہاں تک کہ پنجاب پر انگریزی قبضہ پوری طرح ہو گیا۔ غدر کے بعد دہلی کی حکومت بھی مٹ گئی اور کسی قسم کا خطرہ نہ رہا۔ اس وقت راجہ دلیپ سنگھ صاحب بہادر نے پنجاب آنے کا ارادہ کیا اور عام طور پر مشہور ہو گیا کہ وہ آنے والے ہیں۔ حضرت اقدس علیہ السلام کو الہاماً بتایا گیا کہ وہ اس ارادے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 248۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بہت سے لوگوں کو، خصوصاً ہندوؤں کو، اس کے متعلق اطلاع دے دی اور ایک اشتہار میں اشارتاً لکھ دیا کہ ایک نووارد رئیس پنجاب کو ابتلا پیش آئے گا۔ الحق مباحثہ لدھانیہ، صفحہ 122، روحانی خزائن، جلد 4، صفحہ 124۔ جس وقت یہ الہام شائع کیا گیا، کسی کو خیال بھی نہ تھا کہ وہ ہندوستان آنے سے روک دیے جائیں گے، بلکہ یہ خبر خوب گرم تھی کہ عنقریب وہ ہندوستان پہنچنے والے ہیں۔ مگر اسی عرصے میں گورنمنٹ کو معلوم ہوا کہ راجہ دلیپ سنگھ صاحب کا ہندوستان آنا مفاد حکومت کے خلاف ہوگا، کیونکہ جوں ان کے آنے کی خبر پھیلتی جاتی تھی، سکھوں میں پرانی روایات تازہ ہو کر جوش پیدا ہوتا جاتا تھا اور ڈر تھا کہ ان کے آنے پر کوئی فساد ہو جائے۔ آخر عدن تک پہنچنے کے بعد وہ روک دیے گئے، اور روک دیے جانے کی خبر اس وقت معلوم ہوئی جب لوگ یہ سمجھ چکے تھے کہ اب وہ چند روز ہی میں داخل ہندوستان ہوا چاہتے ہیں۔ سکھوں کی امیدوں کو اس سے سخت صدمہ پہنچا، لیکن اللہ عالم الغیب ذوالجلال کا جلال ظاہر ہوا کہ وہ لوگوں کے دلوں کو سود پڑھ لیتا ہے جب وہ خود اپنے خیالات سے واقف نہیں ہوتے۔ 7ویں پیش گوئی، تعاون کی پیش گوئی، جس سے ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمام باریک تر باریک اسباب کا مالک ہے۔ افغانستان اور اس کے ہمسایہ ملک کے متعلق حضرت اقدس علیہ السلام کی پیش گوئی بیان کرنے کے بعد میں نے 4 پیش گوئیاں ایسی بیان کی ہیں جن سے 3 قوموں پر حجت تمام کی گئی ہے۔ اب میں ایک ایسی پیش گوئی بیان کرتا ہوں جس سے تمام اقوام ہند اور ان کے ذریعے سے تمام دنیا پر حجت قائم کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت فرمایا ہے کہ وہ باریک تر باریک اسباب پر قادر ہے اور ان کو اپنے معمور کی تائید میں لگاتا ہے۔ اس قسم کی پیش گوئیاں بھی حضرت اقدس علیہ السلام نے بہت سی کی ہیں جو اپنے اپنے وقت پر پوری ہو چکی ہیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی، مگر میں ان میں سے مثال کے طور پر تعاون کی پیش گوئی کو لیتا ہوں، جس میں یہ خصوصیت ہے کہ اس کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی تھی اور فرمایا تھا کہ یہ بیماری مسیح موعود کے وقت میں پھوٹے گی۔ کنز العمال، جلد 14، صفحہ 343، روایت 38869، مجموعہ حلب 1975۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق رمضان کی 13 تاریخ کو چاند گرہن اور 28 تاریخ کو سورج گرہن ہوا تو اس وقت حضرت اقدس علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اگر لوگوں نے اس نشان سے فائدہ نہ اٹھایا اور تجھے قبول نہ کیا تو ان میں ایک عام عذاب نازل ہوگا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے اپنے الفاظ یہ ہیں: وحاصل الکلام ان الکسوف والخسوف ایتان مخوفتان واذا اجتمعا فهو تهدید شدید فی من الرحمن واشارۃ الی ان العذاب قد تقرر واقع من اللہ لأہل العدوان۔ نور الحق، حصہ دوئم، صفحہ 46، روحانی خزائن، جلد 8، صفحہ 232۔ یعنی خسوف و کسوف اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 ڈرانے والے نشان ہیں، اور جب اس طرح جمع ہو جائیں جس طرح اب جمع ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور تنبیہ اور اس بات کی طرف اشارہ ہوتے ہیں کہ عذاب مقرر ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو سرکشی سے باز نہ آئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پیشگوئی کے پورا کرنے کے لیے آپ علیہ السلام کے دل میں تحریک کی کہ آپ علیہ السلام ایک وبا کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ آپ اپنے ایک عربی قصیدے میں جو 1894 میں چھپا ہے فرماتے ہیں: فلما طغى الفسق المعيد بالسيل تمیت لو كان الوباء المعتبر فإن هلاك الناس عند أولي النهى أحب
احب و اولی من ضلال یزمرہ۔ خطبہ الہامیہ صفحہ 303، روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 303۔ یعنی جب ہلاک کر دینے والا فسق ایک طوفان کی طرح بڑھ گیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے چاہا کہ کاش ایک وبا پڑے جو لوگوں کو ہلاک کر دے، کیونکہ عقل مندوں کے نزدیک لوگوں کا مر جانا اس سے زیادہ پسندیدہ اور عمدہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ تباہ کر دینے والی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ اس کے بعد 1897 میں آپ علیہ السلام نے اپنی کتاب سراج المنیر میں لکھا کہ اس عاجز کو الہام ہوا ہے، یا مسیح الخلق ادوانا، ایام الصلح صفحہ 120، روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 346۔ اے خلقت کے لیے مسیح ہماری تو متعدد بیماریوں کے لیے توجہ کر، پھر فرماتے ہیں دیکھو یہ کس زمانے کی خبریں ہیں اور نامعلوم کس وقت پوری ہوں گی۔ ایک وہ وقت ہے جو دعا سے مرتے ہیں اور دوسرا وہ وقت آتا ہے کہ دعا سے زندہ ہوں گے۔ جس وقت یہ آخری پیش گوئی شائع ہوئی ہے اس وقت طاعون صرف بمبئی میں پڑی تھی اور 1 سال ہو کر رک گئی تھی، اور لوگ خوش تھے کہ ڈاکٹروں نے اس کو پھیلنے کو روک دیا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطلاعیں اس کے برخلاف کہہ رہی تھیں۔ جبکہ لوگ اس مرض کے حملے کو ایک عارضی حملہ خیال کر رہے تھے، اور پنجاب میں صرف 1-2 گاؤں میں یہ مرض نہایت قلیل طور پر پایا جاتا تھا، باقی کل علاقہ محفوظ تھا، اور ممبئی کی طاعون بھی بظاہر دبی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے ایک اور اعلان کیا کہ اس میں بتایا ایک ضروری امر ہے جس کے لکھنے میں میرے جوش ہمدردی نے مجھے مادہ کیا ہے، اور میں خوب جانتا ہوں کہ جو لوگ روحانیت سے بے بہرہ ہیں اسی کو ہنسی اور ٹھٹے سے دیکھیں گے، مگر میرا فرض ہے کہ میں اس کو نوع انسانی کی ہمدردی کے لیے ظاہر کروں، اور وہ یہ ہے کہ آج 6 فروری 1898 روز یکشنبہ ہے۔ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ خدا تعالیٰ کے ملائک پنجاب کے مختلف مقامات میں سیاہ رنگ کے پودے لگا رہے ہیں، اور وہ درخت نہایت بد شکل اور سیاہ رنگ اور خوفناک اور چھوٹے قد کے ہیں۔ میں نے بعض لگانے والوں سے پوچھا کہ یہ کیسے درخت ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ طاعون کے درخت ہیں جو عنقریب ملک میں پھیلنے والی ہے۔ میرے پر یہ امر مشتبہ رہا کہ اس نے یہ کہا کہ آئندہ جاڑے میں یہ مرض بہت پھیلے گا، یا کہا کہ اس کے بعد کے جاڑے میں پھیلے گا، لیکن نہایت خوفناک نمونہ تھا جو میں نے دیکھا، اور مجھے اس سے پہلے طاعون کے بارے میں الہام بھی ہوا، اور وہ یہ ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم انہ ابو القریہ، تذکرہ صفحہ 314 1315 ایڈیشن چہارم۔ یعنی جب تک دلوں کی وبا معصیت دور نہ ہو تب تک ظاہری وبا بھی دور نہیں ہوگی، تذکرہ صفحہ 313 314 ایڈیشن چہارم۔ اس اشتہار کے آخر میں چند فارسی اشعار بھی لکھے ہیں جو یہ ہیں۔ ان پیش گوئیوں سے ظاہر ہے کہ آپ علیہ السلام نے 1894 سے پہلے خطرناک عذاب اور پھر کھلے الفاظ میں وبا کی پیش گوئی کی، اور پھر جب کہ ہندوستان میں طاعون نمودار ہی ہوئی تھی کہ آپ علیہ السلام نے خصوصیت کے ساتھ پنجاب کی تباہی کی خبر دی اور آنے والی طاعون کو قیامت کا نمونہ قرار دیا، اور فرمایا کہ یہ طاعون اس وقت تک نہیں جائے گی جب تک کہ لوگ دلوں کی اصلاح نہ کر لیں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا الفاظ اسے ادا نہیں کر سکتے۔ طاعون کی ابتدا گو بمبئی سے ہوئی تھی، اور قیاس سے جاتا تھا کہ وہ وہیں اس کا دورہ سخت ہونا چاہیے، مگر وہ تو پیچھے رہ گیا، اور پنجاب میں طاعون نے اپنا ڈیرا لگا لیا اور سختی سے حملہ کیا کہ بعض دفعہ ایک ہفتے میں 30 ہزار آدمیوں کی موت ہوئی، اور ایک سال میں کئی لاکھ آدمی مر گئے۔ سینکڑوں ڈاکٹر مقرر کیے گئے اور 20 قسم کے علاج نکالے گئے، مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ہر سال طاعون مزید شدت اور سختی کے ساتھ حملہ آور ہوئی، اور گورنمنٹ منہ دیکھتی رہ گئی، اور بہت سے لوگوں کے دلوں نے محسوس کیا کہ یہ عذاب مسیح موعود کے انکار کی وجہ سے ہے، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں آدمیوں نے اس قہری نشان کو دیکھ کر صداقت کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کے مامور پر ایمان لائے، اور اس وقت تک طاعون کے زور میں کمی نہ ہوئی جب تک اللہ تعالیٰ نے اپنے مامور کو نہ بتایا کہ طاعون چلی گئی۔ بخار رہ گیا، اس کے بعد طاعون کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا اور برابر کم ہوتی چلی گئی، مگر بعض علامات سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مرض کے ابھی کچھ اور دورے ہوں گے، اس ملک میں بھی اور دوسرے ممالک میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندوں کو اپنی منع میں رکھے۔ میرے نزدیک یہ پیشگوئی ایسی واضح اور مومن و کافر سے اپنی صداقت کا اقرار کرانے والی ہے کہ اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص ضد کرتا ہے تو اس کی حالت نہایت قابل رحم ہے۔ جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ سکتا ہے کہ طاعون کی خبر ایک لمبا عرصہ پہلے دی گئی تھی، اور کوئی طبی طریقہ ایسا نہیں ایجاد ہوا جس سے اتنا لمبا عرصہ پہلے وباؤں کا پتہ دیا جا سکے۔ طاعون کے نمودار ہونے پر یہ بتایا گیا تھا کہ یہ عارضی دورہ نہیں ہے بلکہ سال بسال یہ بیماری حملہ کرتی چلی جائے گی۔ یہ بھی قبل از وقت بتایا گیا تھا کہ یہ بیماری پنجاب میں نہایت سخت ہوگی، چنانچہ بعد کے واقعات نے بتایا کہ پنجاب میں ہی یہ بیماری سب سے زیادہ پھیلی اور یہیں سب سے زیادہ موتیں ہوئیں۔ ڈاکٹروں نے متواتر پیشگوئیاں کیں کہ اب یہ بیماری قابو میں آ گئی ہے، مگر آپ نے بتایا کہ اس وقت تک اس کا زور ختم نہ ہوگا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا علاج نہ ہوگا، اور ایسا ہی ہوا کہ اس کا دورہ برابر 9 سال تک سختی سے ہوتا رہا۔
آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود رحم کر کے اس کے زور کو توڑ دینے کا وعدہ کیا اور آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ تعاون چلی گئی، بخار رہ گیا۔ چنانچہ اس الہام کے بعد تعاون کا دور ٹوٹ گیا اور بخار کا شدید حملہ پنجاب میں ہوا، جس سے قریباً کوئی گھر خالی نہیں رہا، اور سرکاری رپورٹوں میں تسلیم کیا گیا کہ بخار کا یہ حملہ غیر معمولی تھا۔ 8ویں پیشگوئی، زلزلہ عظیم کی پیشگوئی جو سب اہل مذاہب پر حجت ہوئی اور جسے ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ زمین کی گہرائیوں پر بھی ویسی ہی حکومت رکھتا ہے جیسا کہ اس کی سطح کے اوپر رہنے والی چیزوں پر۔ اب میں ایک پیشگوئی ان پیشگوئیوں میں سے پیش کرتا ہوں جو اس امر کو ظاہر کرنے والی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تصرف زمین کے اندر بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ زمین کے اوپر۔ یہ پیشگوئی اس زلزلہ عظیمہ کے متعلق ہے جو پنجاب میں 4 اپریل 1905 کو آیا، اور اس کے ذریعے سے بھی کل ادیان کے پیرووں پر صداقت اسلام اور صداقت مسیح موعود کے متعلق حجت قائم ہوئی۔ اس زلزلے کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ الہام شائع کیے تھے: زلزلے کا دھکا، آفت الدیار محلها و مقامها، تذکرہ صفحہ 515 ایڈیشن شہرام، یعنی خطرناک زلزلہ آئے گا جس سے لوگوں کی مستقل سکونت کے مکانات بھی تباہ ہو جائیں گے اور عارضی سکونت کے کیمپ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ یہ الہامات سلسلہ احمدیہ کے متعدد اخبارات میں اسی وقت شائع کر دیے گئے، اور ان علامات کا اپنا ظاہر لفظوں میں پورا ہونا از بعید قیاس تھا کہ سمجھا گیا کہ شاید اس سے تعاون کی سختی مراد ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ اور مقدر تھا۔ کانگڑے کی آتش فشاں پہاڑی جو مدتوں سے بالکل بے ضرر چلی آتی تھی اور جس کی آتش فشانی توہم پرست ہندوؤں سے ایک دیوی کا ہدیہ لینے کے سوا اور کسی لائق نہیں سمجھی جاتی تھی، اور جس کے متعلق علم الطبقات الارض کے ماہروں کا خیال تھا کہ اپنی قوت انفجار کو ضائع کر چکی ہے اور اس سے کسی تباہی کا خطرہ نہیں رہا ہے، جس کے ارد گرد سینکڑوں سال پہلے کے بنے ہوئے بڑے بڑے قیمتی مندر موجود تھے اور ہزاروں آدمی جن کی زیارت کے لیے جاتے رہتے تھے۔ اس ناقابل اندیشہ پہاڑی کو صاحب قدرت و جبروت ہستی کی طرف سے حکم پہنچا کہ وہ اپنے اندر ایک نیا جوش پیدا کرے اور اس کے مامور کی صداقت پر گواہی دے۔ الہام میں جیسا کہ اس کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے، ایسی جگہ زلزلے کے سب سے زیادہ تباہ کن ہونے کی خبر دی گئی ہے جہاں ایسے مکانات کثرت سے ہوں جو عارضی سکونت کے لیے ہوتے ہیں، اور ایسے مکانات یا تو سرائیں اور ہوٹل ہوتے ہیں یا کیمپ کی فوجی بارکیں جن میں فوجیں آتی جاتی رہتی ہیں اور جو مستقل سکونت کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الہام آفت الدیار محلها و مقامها میں محلها کا لفظ مقامها کے لفظ سے پہلے رکھنا امر مذکور بالا پر زور دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ اس مصرع میں شاعر حضرت لبید بن ربیع عامری نے قافیہ کی پابندی کی وجہ سے لفظ محلو کو لفظ مقام سے پہلے رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت لبید کا یہ مصرع الہام کے لیے منتخب فرمانے میں کوئی مجبوری نہیں تھی۔ وہ اس کی جگہ کوئی اور عبارت نازل فرما سکتا تھا، یا چونکہ یہ مصرع اکیلا ہی الہام کیا تھا اس لیے کسی دوسرے الہامی مصرعوں کے ساتھ چسپاں نہیں تھا کہ اس کے قافیے کی رعایت مد نظر ہوتی، وہ اسی کے الفاظ کو آگے پیچھے کر سکتا تھا۔ بس یہ الفاظ در حقیقت اس بات کے ظاہر کرنے کے لیے برقرار رکھے کہ زلزلہ ایک ایسے مقام پر آئے گا جہاں کثرت سے عارضی سکونت کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، اور جیسا کہ ظاہر ایسی عمارتیں چھاونیاں، سرگاہیں اور گاہوں میں ہی زیادہ ہوتی ہیں، بس ایسے ہی مقامات میں کسی ایک میں زلزلے کے آنے کی خبر دی گئی تھی۔ ان علامات کے شائع کرنے کے ایک عرصے بعد جب کسی کو وہم و گمان بھی نہ تھا، کانگڑے کا خاموش آتش فشاں پہاڑی جنبش میں آئی، اور 4 اپریل 1905 کو صبح کے وقت جب کہ لوگ نمازوں سے فارغ ہوئے ہی تھے، اس نے سینکڑوں میل تک زمین کو ہلا دیا۔ کانگڑا اور اس کے مندر اور اس کی سرائیں برباد ہو گئیں۔ 8 میل پر دہر مسالہ کی چھاونی تھی، اس کی بیرکیں زمین کے ساتھ مل گئیں، اور ان کوٹھیوں کی جو موسم گرما میں انگریزوں کی سکونت کے لیے تھیں، اینٹ سے اینٹ بچ گئی۔ ڈلہوزی اور بکلوا کی چھاونیوں کی عمارتیں بھی ٹکڑے ہو گئیں۔ دیگر شہروں اور دیہاتوں کو بھی سخت صدمہ پہنچا اور 20,000 آدمی زلزلے سے موت کا شکار ہوئے۔ طبقات الارض کے ماہر حیران رہ گئے کہ زلزلے کا کیا باعث تھا، مگر وہ کیا جانتے تھے کہ زلزلے کا باعث حضرت مسیح موعود کی تکذیب تھی اور اس کی غرض لوگوں کو اس کے دعوے کی طرف توجہ دلانی تھی۔ وہ اس کا باعث زمین کے نیچے تلاش کر رہے تھے، مگر در حقیقت اس کا باعث زمین کے اوپر تھا، اور کانگڑی خاموش شدہ آتش فشاں پہاڑی اپنے رب کا حکم پورا کر رہی تھی۔ ان زلزلے کے علاوہ آپ نے اور بہت سے زلزلوں کی خبر دی جو اپنے وقت پر آئے اور بعض اب بھی آئیں گے۔ 9ویں پیشگوئی، جنگ عظیم کی پیشگوئی جو سب دنیا کے لیے حجت ہوئی اور جس سے ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح جمادات اور نباتات پر حکومت رکھتا ہے، اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر بھی جو حکومت کے نشے میں چور ہو کر اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کی خدائی سے باہر سمجھتے ہیں۔ 9ویں مثال میں ان پیشگوئیوں میں سے منتخب کرتا ہوں جو ساری دنیا کے لیے حجت ہوئی اور جن سے یہ ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں اسی طرح ارباب حکومت کے دل بھی ہیں جس طرح کہ عوام کے، اور اسی طرح انسان بھی اس کی فرمانبرداری کرتا ہے جس طرح اور مخلوق۔
یہ پیشگوئی 1905 میں شائع کی گئی تھی اور اس میں اس جنگ عظیم کی خبر دی گئی تھی جس نے پچھلے چند سال دنیا کے ہر گوشہ کو حیران و پریشان کر رکھا تھا اور لوگوں کے حواس پراگندہ کر دیے تھے، اور اب بھی اس کا اثر پوری طرح زائل نہیں ہوا، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی آگ کا شعلہ سر نکال ہی دیتا ہے۔ اصل الفاظ جن میں اس جنگ کی خبر دی گئی تھی ایک زلزلہ عظیمہ کی خبر دیتے تھے، لیکن جو علامات اس کی بتائی گئی تھیں وہ ظاہر کرتی تھیں کہ زلزلے کے سوا یہ کوئی اور مصیبت ہے، اور دوسرے الہامات بھی اسی خیال کی تائید کرتے تھے۔ چنانچہ وہ الہامات جن میں اس جنگ کی خبر دی گئی تھی یہ ہیں: تازہ نشان کا دھکا، زلزلۃ الساعۃ قوا انفسکم، تذکرہ صفحہ 534 ایڈیشن چہارم۔ نزلت لك نری آیات ونهدي ما يعمرون قل إن عندي شهادة من الله فهل أنتم مؤمنون كفرت عن بني إسرائيل إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، تذکرہ صفحہ 537 ایڈیشن چہارم۔ فتح نمایاں ہماری فتح، تذکرہ صفحہ 543 ایڈیشن چہارم۔ انی مع الافواج اتیک بغتۃ، تذکرہ صفحہ 543 ایڈیشن چہارم۔ یہ الہام بار بار ہوا، پہاڑ گرا اور زلزلہ آیا، تذکرہ صفحہ 559 ایڈیشن چہارم۔ آتش فشاں، تذکرہ صفحہ 563 ایڈیشن چہارم۔ مسال العربی مسیر العربی، تذکرہ صفحہ 543 ایڈیشن چہارم۔ غفت الدیار کالذکری، تذکرہ صفحہ 566 ایڈیشن چہارم۔ اریک زلزلۃ الساعۃ، تذکرہ صفحہ 609 ایڈیشن چہارم۔ یریکم اللہ زلزلۃ الساعہ، تذکرہ صفحہ 609 ایڈیشن چہارم۔ لمن ملک الیوم للہ الواحد القہار، تذکرہ صفحہ 625 ایڈیشن چہارم۔ ترجمہ: قیامت کا نمونہ نہ زلزلہ، اپنی جانوں کو بچاؤ، میں تیری خاطر نازل ہوا، ہم تیری خاطر بہت سے نشان دکھائیں گے اور جو کچھ دنیا بنا رہی ہے اس کو منظم کر دیں گے۔ تو کہہ دے میرے پاس ایک گواہی اللہ کی طرف سے ہے، اور کیا تم ایمان لاؤ گے؟ میں نے بنی اسرائیل کی مصیبت دور کر دی۔ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر غلطی پر ہیں۔ فتح نمایاں ہماری فتح، میں فوجوں کے ساتھ تیرے پاس آؤں گا اور اچانک آؤں گا۔ پہاڑ گرا اور زلزلہ آیا، آتش فشاں پہاڑ۔ اہل عرب کے لیے ایسے راستے نکلیں گے کہ ان پر چلنا ان کے لیے مفید ہوگا، اور اہل عرب اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے، گھروں کو اس طرح اڑا دیا جائے گا جس طرح میرا ذکر وہاں سے مٹ گیا ہے۔ اسی زلزلے کی مزید تشریح آپ علیہ السلام نے اپنی ایک نظم میں فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: یہ زلزلہ ایسا سخت ہوگا کہ اس سے انسانوں، دیہات اور کھیتوں پر تباہی آ جائے گی۔ ایک شخص بحالت برہنگی زلزلے کی زد میں آ جائے تو اس سے یہ نہ ہو سکے گا کہ وہ کپڑے پہن سکے۔ مسافروں کو اس سے سخت تکلیف ہوگی اور بعض لوگ اس کے اثر سے دور دور تک بھٹکتے نکل جائیں گے۔ زمین میں گڑھے پڑ جائیں گے اور خون کی نالیاں چلیں گی، پہاڑوں کی ندیاں خون سے سرخ ہو جائیں گی، تمام دنیا پر یہ آفت آئے گی، اور کل انسان بڑے ہوں خواہ چھوٹے، اور کل حکومتیں صدمے سے کمزور ہو جائیں گی، اور خصوصاً زار کی حالت بہت زار ہو جائے گی۔ جانوروں تک کا اس پر اثر پڑے گا اور اس کے حواس جاتے رہیں گے اور وہ اپنی بولیاں بھول جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کو اعلام ہوا کشتیاں چلتی ہیں، تاہوں کشتیاں، تذکرہ صفحہ 615 ایڈیشن چہارم۔ لنگر اٹھا دو، تذکرہ صفحہ 550 ایڈیشن چہارم۔ اور یہ بھی آپ علیہ السلام نے لکھا کہ یہ سب کچھ 16 سال کے عرصے میں ہوگا۔ پہلے آپ علیہ السلام کو ایک الہام ہوا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ زلزلہ آپ علیہ السلام کی زندگی میں آئے گا، مگر پھر الہاماً یہ دعا سکھائی گئی کہ اے خدا مجھے یہ زلزلہ نہ دکھا۔ ایسا ہی ہوا، اور یہ جنگ 16 سال کے عرصے کے اندر تو ہوئی لیکن آپ کی زندگی میں نہ ہوئی۔ جیسا کہ میں پہلے لکھ چکا ہوں، اس پیش گوئی میں زلزلے کا لفظ ہے، لیکن اس سے مراد جنگ عظیم تھی۔ اب میں وہ دلائل بیان کرتا ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پیش گوئی میں جنگ عظیم کی ہی خبر دی گئی تھی۔ زلزلے کا لفظ جنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ ہر آفت شدید کے لیے قرآن کریم میں بھی یہ لفظ جنگ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذا زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا۔ سورہ الاحزاب آیت 11-12۔
یعنی یاد کرو اس وقت کو جب دشمن تمہارے اوپر کی طرف سے اور نیچے کی طرف سے بھی حملہ آور ہوا تھا، آنکھیں پھر گئی تھیں اور دل حلق میں آ گئے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی متعلق قسم قسم کے گمان کرنے لگ گئے تھے۔ اس وقت پر موقع پر مومنوں کی آزمائش کی گئی تھی اور وہ سخت معافت میں مبتلا کر دیے گئے تھے۔ بس جب کہ زلزلے کا لفظ ہر آفت پر بولا جا سکتا ہے اور قرآن کریم میں جنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو پیشگوئی کے الفاظ متحمل ہیں اگر اس پیشگوئی کے معنی زلزلے کے بجائے کچھ اور کیے جاویں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام صلاۃ والسلام نے پیشگوئی کو شائع کیا تو سودیہ نوٹ بھی لکھ دیا تھا کہ گو ظاہری الفاظ زلزلے ہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مگر ممکن ہے کہ یہ معمولی زلزلہ نہ ہو بلکہ کوئی اور شدید آفت ہو جو قیامت کا نظارہ دکھاوے، جس کی نظیر کبھی اس زمانے نے نہ دیکھی ہو اور جانوں اور عمارتوں پر سخت تباہی آوے۔ تذکرہ صفحہ 540 ایڈیشن چہارم۔ بس قبل از وقت ملہم کا ذہن بھی اس طرف گیا تھا کہ جب نہیں کہ زلزلے سے مراد کوئی اور مصیبت ہو، اور گو مخالفین نے اس امر پر خاص زور دیا کہ آپ زلزلے کے الفاظ کے کچھ اور معنی نہ قرار دیں، مگر آپ علیہ السلام نے متواتر ان کے اعتراضات کے جواب میں ہی لکھا کہ جب کہ الہی محاورات میں اختلاف معنی پایا جاتا ہے تو میں اس لفظ کو ایک معنی میں منحصر نہیں کر سکتا۔ پیشگوئی کی عظمت یہ ہے کہ وہ بہت سی ایسی نشانیاں بتاتی ہے جن کا قبل از وقت بتانا انسان کا کام نہیں، پھر وہ وقت بھی بتاتی ہے جس کے اندر وہ واقعہ ہوگا، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اس واقعے کی نظیر پہلے زمانے میں نہیں ملے گی۔ ناظرین، یہ قسط یہیں پر ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ اس کی اگلی قسط لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔